تاریخ قربانی۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسان کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اور ہر معاشرے نے اپنے اپنے مذہبی عقائد و نظریات کے مطابق اسے اپنائے رکھا۔ قربانی کا تصور بلا امتیاز تمام مذاہب میں موجود رہا ہے، لیکن اس قربانی کی نوعیت کیا رہی ہے اس کے متعلق تفصیلاً بیان کرنا ناممکن نہیں، تاہم مختلف قربانیوں کے متعلق مختصر بیان پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی قربانی۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی انسان اول حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے پیش کی تھی۔ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی مردود۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، تو بلا وجہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ صرف پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اس قربانی کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف روانہ فرمایا۔ افزائش نسل کا سلسلہ چلا۔ انتظام یوں کیا گیا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک حمل سے 2 بچے، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ صرف حضرت شیث علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، وہ بھی حضرت حابیل کے بدلے میں۔ آپ کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والے جوڑے کا نام قابیل اور اقلیمہ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جوڑا جنت میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد 2 سال کے وقفے سے جو جوڑا متولد ہوا، اس کا نام حابیل اور لیوزا ہے۔ نکاح کا طریقہ یوں تھا کہ ایک جوڑے کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کو ملا کر ازدواجی رشتہ قائم کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلے دونوں جوڑوں کے تعلق زوجیت کو استوار کرنے کا ارادہ فرمایا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ دونوں صاحبزادوں کو سنایا۔ حضرت حابیل نے تو دل و جان سے تسلیم کیا، لیکن قابیل اکڑ گیا، کہنے لگا میں نکاح کروں گا تو صرف اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ سے ہی کروں گا، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا یہ میری بات نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے، اسے مت ٹالو، مگر قابیل انکار کرتا رہا، بلکہ کہنے لگا یہ خدا کا حکم نہیں ہے، آپ اپنی رائے اور مرضی سے ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو کہ اپنی اپنی قربانی بارگاہ ربوبیت میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہ اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ حضرت حابیل نے اس فرمان کو راضی خوشی قبول کر لیا، لیکن قابیل نے صرف کارروائی اور خانہ پوری کے طور پر مثبت اشارہ کیا اور دل میں یہ رکھا کہ میری قربانی مقبول ہو یا مردود، میں ہر حال میں اقلیمہ سے ہی شادی کر کے رہوں گا۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور اپنی اپنی قربانی پیش کرنے چل دیے۔ حضرت حابیل بھیڑ بکریوں کے مالک تھے اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل اللہ کے حکم پر راضی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک نفیس ترین دمبا اور اس کے ساتھ دودھ اور مکھن بھی پیش کیا۔ چونکہ قابیل کے دل میں نفسانی خواہشات اور شیطانی اثرات نے ڈیرا جما رکھا تھا، اسے خدا کی رضا ہرگز مطلوب نہ تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ میری قربانی قبول نہ بھی ہو پھر بھی اقلیمہ ہی میرے نکاح میں آئے گی۔ چنانچہ اس نے نہایت ردی اور گھٹیا قسم کی گندم پیش کی۔ دونوں کی چیزوں کو ایک پہاڑ پر رکھا گیا، آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی۔ یہ آگ کا جلانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت حابیل کی قربانی مقبول ہے اور قابیل کی قربانی مردود ہے۔ اس دور میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک یہی علامت ہوا کرتی تھی۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو بجائے سمجھنے کے الٹا حسد کی آگ میں جلنے لگا اور حضرت حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے فرمایا کہ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، کسی کی قربانی
قبول کرنا یا رد کرنا خدا کا کام ہے، لہٰذا تم اس برے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ بہت خسارہ اٹھاؤ گے۔ لیکن قابیل کی شیطانیت کو چین نہ آیا اور صرف نسوانی حسن کے لالچ میں آ کر اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا اور دوزخیوں میں سے ہوا۔ یوں یہ روئے زمین پر پہلا قاتل تھا اور یہ پہلی قربانی تھی جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ دور جاہلیت کی چند قربانیاں۔ قدیم زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ بیجوں کی بوائی کے موسم میں زمین میں بیج ڈالنے سے قبل انسانی جان کو قربان کرتے تاکہ وہ فصل حاصل کر سکیں۔ یہ قربانی کسی معمولی شخص کی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے لیے کسی ایسے نوجوان مرد یا عورت کو منتخب کیا جاتا تھا جس نے خصوصی نگہداشت میں تربیت پائی ہو اور وہ حسن و جمال میں بھی نمایاں ہو۔ اسی طرح ایران، پاک و ہند، یونان، روم، عرب، افریقہ، قدیم امریکہ میں قربانی کا عام رواج تھا اور یہ قربانیاں رضائے الہی، کفارہ و معاصی، ازالہ غضب، اصنام اور شاعر کے ملکہ شعرگوئی کی افزائش وغیرہ کے لیے دی جاتی تھیں۔ اہل فارس کی قربانیاں۔ ایران میں آریہ لوگوں کی سکونت تھی۔ یہ لوگ عناصر طبعی، اجرام فلکی اور قدرتی طاقتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آگ کی پوجا اور پرستش تو عام ہوتی تھی، اسی کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔ ساسانی خاندان کے مختلف لوگوں نے علیحدہ علیحدہ آتش کدے بنا رکھے تھے جس میں آذر کشنب یا آتش شاہی کا آتش کدہ جو آذربائیجان میں واقع تھا۔ ہندو مذہب میں قربانی۔ ہندوؤں کے مختلف وید ہیں جن میں ایک رگ وید ہے۔ اس کے آخری منتر میں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیوتاؤں نے بطور قربانی ذبح کیا تھا۔ قربانی پہلے بھی ان کی پوجا کا اہم عنصر تھی لیکن اب اس کی اہمیت 100 گنا بڑھ گئی۔ ساما وید، یجر وید، اتھر وید، رگ وید کے بعض مضمون اور بعض نثری حصوں کو الگ کر دیا گیا۔ انہیں قربانی کے وقت پڑھا جاتا۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کا انحصار قربانی پر تھا اور قربانی نیکی مقبولیت کا انحصار برہنوں پر، کیونکہ صرف وہی لوگ صحیح طور پر قربانی کی رسم ادا کر سکتے تھے، ورنہ اگر وہ خود قربانی دیتے اس میں ذرا سی غلطی بھی سرزد ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دینے والوں کو الٹا نقصان پہنچتا۔ عبرانیوں کی قربانی۔ عبرانی لوگ بھی بڑے جوش و خروش سے قربانیاں پیش کرتے تھے، چنانچہ دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے۔ عبرانیوں میں شکریہ، کفارے اور حمد الہی کے لیے لڑکے کے دولت، ختنہ، شادی بیاہ، مہمانداری، فتح مندی، زمین کے جوتنے، کنویں یا عمارت کی بنیاد رکھنے اور باہمی معاہدات وغیرہ کے موقع پر قربانی ہوا کرتی تھی۔ اہل یونان کی قربانی۔ اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے اور اپنی منقولہ و غیر منقولہ مال و دولت اور زر و زمین جائیدادیں ان کے نام وقف کر رکھی تھیں۔ جب کوئی خاص مشکل پیش آتی تو انسانی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ اہل چین کی قربانی۔ شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ زمین، دریا، ہوائیں اور سمتیں، مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے اور ان معبود ان باطلہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت جلا دیا جاتا، شراب بھی ان کی پسندیدہ قربانی تھی۔ دیوتاؤں کی قربان گاہ پر انسانی قربانی کا بھی عام رواج تھا۔ عام طور پر جنگی قیدیوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا۔ اہل مصر کی قربانی۔ مصری لوگوں کا معمول یہ تھا کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو وہ حسن کی پے کر ایک کنواری دوشیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھاتے تو وہ جاری ہو جاتا ورنہ خشک ہی رہتا۔ مصری لوگوں کی یہ تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریا پر تھا، اس لیے وہ اسے خشک ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابراہیمی دور کی قربانیاں۔ زمانہ ابراہیمی میں لوگ قربانیاں ذبح کر کے انہیں جلا دیتے تھے۔ مشرکین کی قربانیاں۔ مشرکین عرب کی قربانی کے کئی طریقے تھے۔ اپنے بتوں کے ناموں پر جانور ذبح کرتے اور ذبح کرتے وقت یوں کہتے: بسم اللہ، بسم المنات وغیرہ۔
انہوں نے اپنے بت کعبے میں نصب کر رکھے تھے اور کعبے کے ارد گرد چند اور پتھر سجا رکھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا عام رواج تھا، چنانچہ محمد فرید وجدی لکھتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ کمیلہ بنا رکھا تھا جس میں آپ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ آپ نے ملک شام پہنچ کر بارگاہ ربوبیت میں پوری حاضری کے ساتھ یہ دعا مانگی: رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیم کو شرف قبول عطا فرمایا اور بشارت سنا دی کہ اے ابراہیم، ہم تجھے ایسا بیٹا عنایت کریں گے جو حلم و حوصلے کا پیکر ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے انہیں حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ بشارت اس وقت پوری ہوئی جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 86 سال تک پہنچ چکی تھی۔ بڑھاپے کے عالم میں اس بیٹے کا ملنا کوئی کم خوشی نہیں رکھتا تھا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی عمر کے 13-14 سال کو پہنچے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے: اے ابراہیم، میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ خواب سے جب بیدار ہوئے تو غور و فکر کرنے لگے کہ یہ حکم کیسا ہے اور کس طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ سارا دن اسے گزر گیا، پھر رات آ گئی، بستر پر محو خواب ہوئے تو پھر وہی منظر ملا، وہی مطالبہ ہے: ابراہیم، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ دوسری صبح بیدار ہوئے، کافی سوچ و وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حکم شیطان کی طرف سے نہیں، رب رحمان کی طرف سے ہے۔ میرا اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ جب تیسری رات بھی یہ مطالبہ ہوا تو پھر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فوراً اپنے لخت جگر اور نور نظر کو فرمان الہی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر مولا کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا سستا ہے، لہٰذا دونوں باپ بیٹا صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابھی راہ میں جا رہے تھے کہ ابلیس نے دیکھ لیا، آگ بگولا ہو گیا، سٹ پٹا گیا اور کہنے لگا: آج تک ابراہیم نے ہر میدان میں مجھے نقصان اور خسارہ ہی دیا اور مجھے زخم پہ زخم لگایا ہے، آج تک اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت ہاجرہ سے پوچھنے لگا: آپ کے شوہر کدھر ہیں اور ننھا اسماعیل بھی دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ نے فرمایا: دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں، جلدی سے اٹھو اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لو، ورنہ چند لمحوں بعد تجھے اسماعیل نہیں، اس کی مردہ لاش ملے گی، پھر تم سدا پچھتاتی رہو گی۔ آپ نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، بھلا وہ اسے ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکلو یہاں سے کذاب، تم ابلیس معلوم ہوتے ہو۔ ابلیس کے منہ سے نکل گیا کہ ان کا خیال ہے کہ انہیں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو پھر فرمایا: ظالم، جب خدا کا یہی حکم ہے تو پھر تو کون ہے درمیان میں آنے والا؟ ایک نہیں، اس جیسے ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو ہم اپنے معبود حقیقی کے اشارے پر قربان کر دیں گے۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ابلیس کو کامل یقین تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا اور ابراہیم کو اس امتحان میں ناکام کر دوں گا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی، ناکام ہو کر پلٹا، ایک اور ہیلیا تلاش کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی ذلت اور شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس کے ناپاک عزائم کو زبردست ٹھیس پہنچی، لیکن ظالم نے ہمت نہ ہاری، ٹوٹا ہوا دل تھام کر ایک آخری حملہ بھی کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ پڑا: اے ابراہیم، اتنے دانا اور عقلمند ہو کر بھی بچے کو ذبح کرنے چلے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین و جمیل جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا ہے۔
اس کو ذبح کر رہے ہو۔ ابراہیم ہوش کرو، تمہاری نسل مٹ جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، ضروری نہیں کہ یہ حکم خداوندی ہی ہو، وسوسہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بیٹے کو بچا لو، اسے ذبح کرنے سے باز آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو فوراً بھانپ گئے کہ یہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے۔ جب دونوں باپ بیٹا مقام منی کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں خود کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا، جو کہ تسلیم و رضا کا پیکر تھا، باپ کی بات سن کر عرض گزار ہوا، میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کی یہ ہمت افزائی سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سمائے، بیٹے کو دعائیں دینے لگے اور فرمایا، بیٹا، تو نے یہ الفاظ کہہ کر خدا کا حکم پورا کرنے میں میری بہت مدد کر دی، کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں تو میرا بہترین مددگار ثابت ہوا ہے۔ فرط محبت میں آ کر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منہ چوم لیا، اس حال میں کہ آپ نے ان کو باندھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر رکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً ایک اور عرض کی، ابا جان، آپ میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں، کہیں آپ کا ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک نہ جائے اور میں مقام مقبولیت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ بیٹا اپنی دردناک وصیتیں پیش کر چکا اور باپ نے جب انہیں پورا کرنے کا مکمل یقین دلایا تو چشم فلک نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ دیکھے گی۔ باپ نے تیزی سے معصوم بیٹے کی نازک گردن پر چھری پھیرنا شروع کی کہ یخلق عالم بالا سے صدائیں آنے لگیں، بس بس۔ ترجمہ: اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پکار کو سنا۔ جب نظر اٹھائی تو سامنے دمبا موجود تھا۔ آپ پہاڑی سے اترے اور میدان منی میں آ کر اس دمبے کو ذبح فرما دیا اور رہتی دنیا تک اپنی حسین یادگار قائم فرما دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ عرب کے عام باشندے اپنی قربانی بتوں کے نام پر کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے والے افراد دو احباب چونکہ مومن و موحد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اس لیے ان کی قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی تھی، جیسا کہ کتب سیر و تواریخ میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے، وہ سب جوان، ہمت اور صحت مند ہوئے تو میں ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو گوہر مراد حاصل ہو گیا۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 18-20 سال کی ہوگی، تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور اپنی مانی ہوئی نظر کا قصہ سنایا۔ سب بیٹوں نے عرض کیا، ہماری جانیں حاضر ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں قربان کر لیں۔ چنانچہ آپ خوشی خوشی اٹھے اور بیت اللہ شریف میں فال نکالنے والے آدمی کے پاس چلے گئے تاکہ وہ فال نکالے اور جس کا نام قرا نکلے اسے راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ اتفاق سے قرا فال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ سب سے پیارے بھی تھے اور حسن و جمال کے پیکر بھی، لیکن آپ کے دل میں ذرا نرمی پیدا نہ ہوئی کیونکہ معاملہ حضرت عبد المطلب اور خدا تعالیٰ کا تھا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے چھری پکڑ لی، آستینیں چڑھا لی اور حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو ہی سرداران قریش کو معلوم ہوا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ آپ اپنے نور نظر، لخت جگر اور چاند سے زیادہ حسین بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو۔
نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ میرا اور میرے پروردگار کا ہے، تم کون ہو اس میں دخل دینے والے؟ انہوں نے منت سماجت شروع کر دی۔ آخر کار بات یہ طے ہوئی کہ حجاز کی سجح نامی عرفہ کے پاس جاؤ، وہ جو فیصلہ کرے گی اس کو سب تسلیم کریں گے۔ چنانچہ اس دن کی مہلت کے بعد قریش نے پوچھا تمہارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو وہ کہنے لگی تم واپس چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف عبداللہ، پھر فال نکالنا، اگر قرا اونٹوں کے نام کا نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اگر قرا عبداللہ کے نام کا نکلا تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا، چنانچہ جب اونٹوں کے نام قرا نکلے گا تو انہیں ذبح کر دینا، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ قافلہ یہ فیصلہ لے کر واپس مکہ پہنچ گیا اور عرفہ کی ہدایت کے مطابق قرا نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا تو وہ 10 اونٹ بڑھاتے رہے حتیٰ کہ 100 اونٹوں تک پہنچے۔ اس وقت قرآن اندازی کی گئی تو قرا اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا 3 بار قرآن اندازی کرو، اگر تینوں بار قرا اونٹوں کے نام نکلا تو تسلیم کروں گا، ورنہ نہیں۔ کائنات عالم کی خوش نصیبی کے تینوں بار قرا اونٹوں کے نام نکلا، چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اذان عام دے دیا گیا۔ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہاں تک کہ کسی گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔